سورۃ فلق مدنی ہے اور یہ 5 آیتیں ہیں، نزول میں 20 ہے اور ترتیب میں 113 ہے، اور سورۃ الناس بھی مدنی ہے اور وہ 6 آیتیں ہیں، نزول میں وہ 21 ہے اور 114 ہے۔ سورۃ فلق، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو شرور سے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی ہے۔ شرور دنیا میں 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو نظر آنے والے ہیں اور دوسرے وہ جو نظر نہ آنے والے ہیں۔ ان 2 صورتوں میں تقریباً وہ شرور ذکر ہے جو نظر نہیں آتے، جیسے حاسد کا حسد، خناس کا وسوسہ، جس کو ہم اپنے عرف میں کہتے ہیں مار یا آسیب۔ باہر کے دشمن سے تو بچ سکتے ہو، لیکن گھر میں اگر بیٹا دشمن ہو گیا، بیوی دشمن ہو گئی، اولاد میں کوئی قباحت آ گئی تو بہت مہنگا پڑے گا۔ اولا فرمائیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کے پاس۔ فلق اصل میں کہتے پو پھٹنا، پو پھٹنا تمہر تو پختو کے وائی جو سہار سڑی کوال، سہار کے وہی سڑی کوئی، پو پھٹنا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کہ رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہے اور صبح صادق داخل ہو رہی ہے، اور اس وقت حواسد حسد سے، جادوگر جادو سے، شرپسند شرور سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس وقت ان کا اثر ہوتا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بیمار صبح کے وقت تقریباً آرام کرتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جنت کا حال بھی جیسے وقت صبح ہے۔ من شر ما خلق، شر سے اس مخلوق کے جو اس نے پیدا کیا۔ اشارہ فرمایا کہ جتنا بھی کوئی شر پسند ہے مگر میری مخلوق ہے، وہ مجھ سے زوراور نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے رات کے اندھیرے کے جب وہ چھانے لگے۔ غاسق کہتے ہیں رات کے بلا کو، اس کا اطلاق پھر رات کے اندھیرے پر بھی ہو گیا، اور وقبہ کے معنی ہیں جس وقت وہ چھا جانے لگے۔ خاص کر جب رات بالکل تاریکی ہو جائے تو آپ دیکھیں کیڑے مکوڑے، بچھو، سانپ سب باہر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں بچھو سانپ کم ہوتے ہیں، دیہاتوں میں زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہاں روشنی نہیں ہوتی نا۔ ہمارے احسن المدارس میں بجلی خراب ہو گئی تھی، طالب علموں کو سانپوں نے ڈسنا شروع کر دیا، ہر جگہ سے سانپ نکل آئے۔ چنانچہ ہم علاج بتاتے ہیں کہ جس گھر میں جنات اور سحر کا عمل دخل ہو تو ہم ان سے کہتے ہیں غسل خانے اور بیت الخلاء میں بھی بتی کھلی رکھو، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک جن نے مجھے خود کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہے فلاں شخص سے کہ وہ ہمیشہ بجلی جلائے رکھتا ہے۔ تو بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب تم سونے لگو تو بتی گل کر دو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علاج اور چیز ہے، یہ علاج کے طور پر ہے، اور آزار اور ضروریات جو ہے وہ تبیح المحظورات۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونکنے والیوں کے جب وہ گرے لگاتی ہے۔ لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹیاں تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور آپ کی داڑھی مبارک کا بال، سر کا بال اور آپ کی کنگھی کا دانت مرچ اور کیلوں میں لگا کر بخاری میں ہے، اور نر کھجور کا بیج لا کر اسے جوڑا، خاص طریقے سے ٹھوکا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا۔ آپ ایک بات کہہ چکے ہوتے دوبارہ فرماتے، اور نہیں کہہ چکے ہوتے فرماتے کہ میں کہہ چکا ہوں۔ چنانچہ صحابہ انتہائی غمگین تھے، آپ بھی بہت پریشان تھے۔ ایک دن آپ تشریف فرماتے اپنے پلنگ پر کہ 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے اور ایک پینتی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہ بیمار ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ مسحور ہے۔ کہا من تبا، کس نے سحر کیا؟ کہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے، فی مشتم و مشاطہ، کنگی ونگیاں ڈال ڈھول کر۔ چنانچہ آپ بیدار ہوئے اور فرمایا افتانی فی مستفتیتہ، اللہ نے مجھے علاج بتا دیا جو میں اس سے پوچھتا رہا۔ صحابہ کو بلایا اور ایک کنواں تھا دیر زروان کہ وہاں جاؤ، اور ایک رسی باہر پسی ہوئی ہے، کچھ اندر کی طرف بھی ہے، اس کو کھینچ کے لاؤ۔
اور اس کی وجہ سے کنویں کے پانی کا رنگ بدل گیا تھا، کل حنا، جیسے مہندی کا رنگ ہوتا ہے۔ جب وہ لایا گیا تو اس میں 11 گرے لگے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل یہ 2 صورتیں لے کے آئے، پہلی میں 5 اور دوسری میں 6 آیتیں ہیں۔ آپ ہر آیت پڑھتے اور گرے کھولتے اور اس پر دم کرتے۔ 11 گرے کھل گئے اور آپ کی طبیعت ایسی ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں۔ اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہے کہ نبی پر جس طرح تیر اور خنجر و تلوار کا اثر ہوتا ہے، اس طرح امراض و اسقام اور سحر و عصیب کا بھی اثر ہوتا ہے۔ معتزلہ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں لیکن پرلے درجے کے کم عقل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے عمارت نبوت مختل ہو جائے گی، لہذا انہوں نے اس قسم کی تمام احادیث کو اپنی عقل و دانش کے خلاف جان کر انہیں پس پش ڈالا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ جب جادوگروں کا سحر سامنے آیا تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے تھے۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، لا یخاف لدی المرسلون، بس آپ لاٹھی ڈال کے دیکھیں۔ اگرچہ ابن العربی نے اس کی توجیہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام سانپ سے نہیں ڈرے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے کہ یا اللہ یہ بھی سانپ بنا رہا ہے اور میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے، سانپ کے سامنے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ معجزہ اور سحر میں فرق نہ کر سکیں، اس سے ڈر گئے۔ تاہم خوف بشری انبیاء کو لاحق ہے۔ اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گرے لگاتی ہے، جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ خاص طریقے سے دھاگے باندھتا ہے اور اس میں پھر اس انسان کا تصور کر کے اس کی صحت، دل و دماغ، اس پر مختلف طریقوں سے کیلے ٹھوکتا ہے۔ تو جب 100-200 مرتبہ کر لیں تو ایک دفعہ لگ جاتا ہے۔ ویسے ہی آپ روزانہ کسی کا نام لے کے جھوٹا مارے کہ خدایا غرق، خدایا غرق، یا وہ غرق ہو گئے آپ غرق ہو جائیں گے۔ جادوگر تو ہے ہی تباہ و برباد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آئے۔ سحر و عصیب، جادو کی بنیاد کیا ہے؟ حسد۔ بھئی ایک شخص کسی پر جادو کیوں کرتا ہے؟ اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، اور اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ آپ غیبتہ کر سکتے ہیں، حسد نہیں۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاہیں کہ اس کی عزت نہ رہے، اس کا مال نہ رہے، اس کا حسن نہ رہے، اس کا علم نہ رہے۔ یہ حرام ناجائز ہے، اللہ کے اعطاء پر آپ معترض ہیں اور طاعان ہیں۔ غیبتہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ خدایا جس طرح اس کو عطا کیا ہے اس طرح مجھے بھی نصیب فرما۔ یہ صرف جائز نہیں بلکہ مستحب و مندوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگ معجزہ اور سحر میں فرق نہ کر سکیں، اس سے ڈر گئے۔ تاہم خوف بشری انبیاء کو لاحق ہے۔ اور پھونکنے والیوں کے شر سے جب وہ گرے لگاتی ہے، جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو وہ خاص طریقے سے دھاگے باندھتا ہے اور اس میں پھر اس انسان کا تصور کر کے اس کی صحت، دل و دماغ، اس پر مختلف طریقوں سے کیلے ٹھوکتا ہے۔ تو جب 100-200 مرتبہ کر لیں تو ایک دفعہ لگ جاتا ہے۔ ویسے ہی آپ روزانہ کسی کا نام لے کے جھوٹا مارے کہ خدایا غرق، خدایا غرق، یا وہ غرق ہو گئے آپ غرق ہو جائیں گے۔ جادوگر تو ہے ہی تباہ و برباد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آئے۔ سحر و عصیب، جادو کی بنیاد کیا ہے؟ حسد۔ بھئی ایک شخص کسی پر جادو کیوں کرتا ہے؟ اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، اور اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ آپ غیبتہ کر سکتے ہیں، حسد نہیں۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ آپ چاہیں کہ اس کی عزت نہ رہے، اس کا مال نہ رہے، اس کا حسن نہ رہے، اس کا علم نہ رہے۔ یہ حرام ناجائز ہے، اللہ کے اعطاء پر آپ معترض ہیں اور طاعان ہیں۔ غیبتہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ خدایا جس طرح اس کو عطا کیا ہے اس طرح مجھے بھی نصیب فرما۔ یہ صرف جائز نہیں بلکہ مستحب و مندوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حرام ناجائز ہے، اللہ کے اعطاء پر آپ معترض ہیں اور طاعان ہیں۔ غیبتہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں کہ خدایا جس طرح اس کو عطا کیا ہے اس طرح مجھے بھی نصیب فرما۔ یہ صرف جائز نہیں بلکہ مستحب و مندوب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔